سيدنا محمد في الرياض وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على بلد سيدنا محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهلل بها العقد وتفرج بها الكرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين الہی تو ہمیں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تعریف کٹ جائے جس سے عثمان پیدا کر علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا الہی تو ہمیں پھر عامل قرآن کر دے مسلمان کو نیسا سے پھر مسلمان کر دے وہ پیغمبر جس کو سب تاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے قابل قدر میرے پیارے ساتھیوں بزرگوں عزیز بچوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کیونکہ بات قبولیت کی ہے جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ وہ اللہ ہے تو اس نے یہ حکم دیا کہ میں تو نظر نہیں آؤں گا میرا محبوب تمہیں نظر آتا ہے تو جیسے جیسے میرا نبی حکم دے اس کو اسی طرح اس پر عمل کرتے جانا ہے کچھ دے تو وصول کرنا ہے محبت کے ساتھ جس چیز سے منع کر دے تو فوراً رک جانا ہے محبت کے ساتھ اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ وہ چاہے تو منع کروا دے اپنے محبوب سے محبوب اللہ کے سوا کسی چیز سے پیار نہ کرو صرف اللہ سے اور یہ جو بت پڑے ہیں کافروں کے یہ پتھر کے بنائے ہوئے پتھروں کی پوجا نہ کرو تو کبھی کبھی حکم دے دے کہ یہ حجر اسود جو ہے نا پتھر اس کو چوما کرو یہ اس کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے کام لے لے
وجہ سے کئی نعمتیں چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ادب کی وجہ سے کئی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کسی چیز کو حد سے زیادہ آگے کر دینا یا کسی چیز کو حد سے زیادہ پیچھے کر دینا، ذرا توجہ طلب بات ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وہ ظلم کیا ہے؟ عربی کا لفظ اس کے معنی بنتے ہیں جو چیز اپنی جگہ پر نہ رہے اس کو زیادتی کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں۔ اور آج میں عجیب بات کرنے والا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے، آپ کی توجہ کا مجھے انتظار ہے۔ یہ جو جماعت آپ کھڑی کرتے ہیں تو جو سمجھدار شخص ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ارے بھائی تم ذرا آگے ہو جاؤ، ایک کو کہہ دیتا ہے کہ تم تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ تاکہ صف سیدھی ہو جائے، تاکہ صف سیدھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے وہ ڈر رہا ہے کہ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو ٹیڑھا رکھو گے تو تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا، اس لیے صفوں کو سیدھا رکھو تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا نور پیدا ہو جائے۔ مسجد میں پریکٹس کروائی جاتی ہے اور گلی اور کوچوں اور بازاروں میں اس پر عمل کروایا جاتا ہے کہ جو مسجد سے سیکھ کر نکلے ہو وہ گلی بازاروں میں اسی طرح چلو، جیسے مسجد میں نماز پڑھی ہے اس کو قائم کرنا ہے جا کر گلی بازاروں میں۔ مسجد میں صف سیدھی کی اور گلی بازاروں میں اس کا پرچار کرنا ہے کہ صف سیدھی کیسے کی جاتی ہے، کہ اگر صف سیدھی نہیں رکھیں گے تو اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر سکتا ہے۔ ایک بات بڑی عجیب ہے، کسی نے کہا یار تم ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جو مسجد میں مناسب نہیں ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر مسجد میں نماز نہیں ہوتی تو ہم جاتے ہی نہیں۔ یعنی شرم آنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے دل میں قدر ہوتی، محبت ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہے نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے ایمان میرا مکمل ہو نہیں سکتا۔ جب تک کونین کے تاجدار کی محبت کا چراغ دلوں میں نہیں جلایا جائے گا تو اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تم سے غلطی ہو جائے، بے ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نماز رہ جائے، تہجد رہ جائے، مسجد کے آداب پورے بجا نہ لا سکو تو کیا کرو؟ فرمایا پھر تم ایسا کرو گے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تم اللہ سے مغفرت اور عافیت معافی بھی طلب کرو گے اور انعامات بھی مانگو گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، محبوب یہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تمہاری اتباع کریں، جیسے تم سوتے ہو ایسے سونا سیکھ لیں، جیسے تم جاگتے ہو ایسے جاگنا سیکھ لیں، جیسے تم وضو کرتے ہو ایسے وضو کرنا سیکھ لیں، جیسے تم غسل کرتے ہو ایسے غسل کرنا سیکھ لیں، جیسے تم کھانا کھاتے ہو اسی طرح کھانا کھانا شروع کر دیں، جیسے محلے میں اپنی بستی میں رہتے ہو اسی طرح یہ تمہارے غلام جو ہیں یہ رہیں، تو جب تیرے تابع ہوں گے تو میں اللہ ان کو راضی کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं की जाती, बात नहीं बनती। नमाज अल्लाह की है मगर पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखाई। रोज़ा अल्लाह के लिए है, रख कर कौनैन के ताजदार आमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल ने दिखाया। जितने अमाल हैं सारे के सारे फरमाया सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसे चलो जैसे मैं चलता हूँ, ऐसे सो जाओ जैसे मैं सो जाता हूँ, ऐसे जागो जैसे मैं जागता हूँ। यानी यूं समझो कि ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ। सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, इसके अल्फाज बड़ी अजीब बात है। अच्छा, बात आज करने लगा हूँ ना कि हर चीज़ की जब परीक्षण करवाई जाती है, जैसे मस्जिद में नमाज की परीक्षण करवाई गई कि सफ़े सीधी रखो, सफ़े, इसी तरह एक बात है, आप लोग समझेंगे इस वक्त हम बहुत पीछे रह चुके हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। मैं अर्ज करता हूँ कि एक हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारा बाप सुबह सवेरे या किसी भी वक्त, तवज्जो करना, मैं एक सवाल करने लगा हूँ, तो कुरान मजीद को जो है चूमता है और अपने माथे पर लगाता है, सीने से लगाता है, थोड़ा बहुत उसकी ज़ियारत करता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद उसको छप कर रख देता है। ये काम तो अच्छा है ना, बुरा तो नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन इसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक शख्स कहीं सफ़र पे जा रहा है, तवज्जो करनी होगी, एक शख्स कहीं सफ़र पे जा रहा है तो वो एक रुका लिखता है, उसके ऊपर लिखता है कि घर में जो है बिजली का निज़ाम इसको ऐसे चलाना है और फलां दुकान जो है उसका इतना कर्ज है वो अदा करना है और मेहनत इस अंदाज से करनी है, मेरे आने तक हर मामला फिट होना चाहिए। ये रुका लिखता है, किसी को दे देता है कि मेरे घर में दे दो। वो रुका जब उसके घर में पहुंचता है, उसकी बेगम को मिलता है तो वो कहती है मेरे ताजदार का रुका आ गया, सरताज का। वो चूमती है, आंखों से लगाती है, उसके बाद अपने बच्चों को बुलाती, बेटा देखो ये तुम्हारे पापा का, तुम्हारे अब्बू का, तुम्हारे बाप का रुका है। वो भी आते हैं, चूमते हैं, माथे पर लगाते हैं, सारे ऐसा अमल करते हैं। बात तो अच्छी है, अदब तो किया, अदब तो किया है, बेदबी नहीं की, मगर उसके बाद रुके को पढ़ते नहीं, वो उधर रख देते कहीं ऊंची जगह पर। जब वो आता है उसके आने में देर हो गई, पीछे बारिश आई, बिजली का निज़ाम तबाह हो गया, पीछे जो कर्जा था वो दुकान का सर पर चढ़ गया। दुकानदार ने आकर तबाही मचा दी कि यार ये मेरे पैसे नहीं देते, सारा का सारा निज़ाम दरअम्बरम हो गया। जब वो आया तो कहने लगा मैंने रुका भेजा था। उन्होंने कहा जी हमने तो बड़े अदब से उसको चूमा और माथे पर लगाया और ऊंची जगह पर रख दिया। वो कहा बिजली का क्या बना? अरे वो बिजली की बात करते हो, वो तो सारी की सारी तारें जल गई, खत्म हो गई, मीटर भी खत्म हो गया। अच्छा फिर वो फलां निज़ाम दुकानदार का क्या बना? वो दुकानदार जी वो तो इतने बकवास करता रहा, गालियां देता रहा। अच्छा उसने कहा चूमने का क्या फायदा, खुदा तुम्हें हिदायत दे, उसको पढ़ना था, उसको पढ़ना था, समझना था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तुम तो चूमते रहे, चूम कर ऊंची जगह पर रखते रहे कि हम अदब करते हैं। अरे बाबा अकेले अदब करने से बात नहीं बनती, उसको पढ़ना था, अमल करना था, फिर बात बनती। ये तो सारा का सारा निजाम तबाह हो गया और तुम रुके को चूमते रहे। कुरान को सीने से लगाया, चूमा, मत्थे से लगाया, ऊंची जगह पर रखा कि अल्लाह का कुरान है। आज तक हमने समझा नहीं कि कुरान हमें क्या कह रहा है। अदब करते रहे भाई, हम तो अदब करते हैं, हम तो, अरे अदब तो उसने भी किया है ना,
اپنے شوہر کا رکا، اپنے خامد کا چوما، اپنے بچوں کو سمجھایا، بچوں کو درس دیا، ان کو کہا ادب بڑی شے ہے، انہوں بھی ادب کیا، وہ بھی رکا چومتے رہے۔ ارے بابا پڑھا تو نہیں، سارا کا سارا بیڑا غرق کر دیا، نقصان کر بیٹھے۔ 1444 سال ہو گئے، ہم بھی قرآن کو چومتے رہے ہیں، آج تک قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے، آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو ملک وسیم صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی ایمان اور عقیدہ اتنا پکا کر لو کہ شیطان جتنی مرضی کوشش کرے تمہارے عقیدے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر عقیدہ ایمان درست ہوا تو اعمال کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اگر شروع سے عقیدہ ہی خراب رہا، بنیاد ہی خراب ہے، تو 7 منزلی بلڈنگ کیسے بن جائے گی بھائی جب بنیاد ہی خراب ہے؟ نیت نہیں ہے نا، نیت خراب ہے تو بنتی گی۔ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، عقیدے میں فرق نہ ہے۔ میں نے کہا اگر اچانک کوئی تمہیں آ کر کہہ دی کہ تمہارے کانوں میں بالیاں ہیں سونے کی، وہ کہ نہیں یار میرے کانوں میں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا ہاتھ تو لگا۔ اگر اس نے ہاتھ ایسا کیا میں دیکھوں تو معلوم ہوا تو اس کا ایمان کچا ہے۔ اگر پکا ہوتا تو وہ کہتا کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے کانوں میں بالی کیسے آ سکتی ہے؟ ایمان کچا تھا، ایمان کچا تھا، کام نہ ہو سکا۔ میرے پیارے، بہت دل کرتا ہے، جلتا ہے کہ ایسی باتیں کر جاؤں کہ اپنے پیاروں کو سناؤں۔ ٹائم کیا کتنا باقی ہے؟ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں سب سے پہلے یہ جو اندر کا برتن ہے نا جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ہوتا کیا ہے یار؟ ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر یقین کامل ہو گیا کہ فلاں جگہ پر اگر میں پہنچوں گا تو وہاں مجھے اتنے روپے ملیں گے، یقین ہو گیا۔ جب یقین ہو گیا تو بات بن گئی، پھر جانا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے یار ٹھہرو چائے پی لو ہمارے ساتھ مل کر، کبھی ملے نہیں ہو، 2 گھڑی تو رک جاؤ۔ اس کا اندر کی آواز اس کو بیٹھنے نہیں دے گی، وہ کہے گا میں فلاں جگہ پر جلدی پہنچوں، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اب عقیدہ سمجھ میں آیا؟ دیسی آدمی ہو نا تو دیسی مثالیں دیا کرتا ہوں جو سمجھ میں آ جائیں۔ عقیدے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہو تو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہو جائے تو پھر اعمال میں بھی سستیاں ہو جاتی ہیں، اگر اعمال کر بھی لے تو بیکار ہو جاتے ہیں۔ جس کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے، عقیدے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، جس کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے پیارے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1444 برس پہلے یہ ہمیں سمجھا کر گئے۔ اس وقت تو وقت بھی ایسا تھا کہ چھیڑ کے ساتھ لا الہ دھوم مچا گیا کوئی، سارا جہاں تھا محو خواب، آ کر جگا گیا کوئی۔ انہوں نے اس قدر جگایا تھا اور سمجھایا تھا۔ ابھی تو ایسی ایسی باتیں میرے ذہن میں ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی، قرآن سے باہر کوئی بات نہیں، مگر سمجھنے کی ہیں۔ آج تک ہم نے صرف سنا، مثلا معراج کا وقت آیا تو مولانا صاحب نے جمعہ پڑھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر، تو ادھر 18 سال رہے۔ کتنے برس؟ 18 برس رہے، اور جب
تو گئے تھے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، آئے تو ابھی اسی طرح تھی، بستر گرم تھا، آئے تو پھر بھی گرم تھا۔ اب یہ میں اگر بات کر دوں کہ ادھر تو 1 سیکنڈ گزرا، ادھر تو ایک اور ادھر 18 سال گزر گئے، وہ کون سا جہان تھا جہاں 18 سال تھے، اور یہ کون سا جہان ہے جہاں 1 سیکنڈ ہے؟ اگر ان باتوں پر میں روشنی ڈالوں تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا اپنے پیاروں سے کہ میرے پیارے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، اور یہ جو ہے عقیدہ ہمارا، یہ آہستہ آہستہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے آج کسی پر محنت کرو گے نا، وہ بات نہیں سنے گا، ناراض ہو جائے گا، گھبرائے گا، کہے گا تم تو ہو ہی ایسے، اور تم ناراض ہو جاؤ گے کہ یار یہ بات نہیں سنتا، کتنا بخیل ہے، کتنا بدتمیز ہے۔ اصل میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب بیمار کافی دن ہو جائے نا تو اس کو حلوہ پکا کر دے تو وہ کہتا ہے کڑوا بہت ہے۔ حلوہ کڑوا نہیں ہوتا، اس کا منہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ اندر کی بیماریاں ہیں، یہ اندر کی بیماریاں ہیں، بیماریاں ہیں اندر کی، جو بات نہ سنتی ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ گنگے ہیں، نہ تو حق کی بات کر سکتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حق کا اعلان کانوں سے سننا گوارا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بازار میں جائیں تو سارا بازار اندھا گنگا بہرا ہو۔ یہ اللہ پاک نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ وہ گنگا ہے جو اللہ کا قرآن بیان نہ کرے، وہ اندھا ہے جو قرآن کی پہچان نہ کرے، وہ بہرا ہے جو قرآن کو سن کر سمجھ نہ سکے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ آج میں صرف اتنی کروں گا گزارش کہ اللہ آپ کو اور مجھے بھی، ہم سب کو، کیونکہ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، اللہ کے در کے سارے کے سارے محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائیں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔